السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو ایسی ہی ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے۔ اور جو بیٹیاں جن کی شادی نہیں ہوئی، اللہ پاک ان کے نیک نصیب عطا کرے، اور جن جوڑوں کے اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نیک اور فرما بردار اولاد نصیب فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گی تہجد میریکل سٹوری، جو کہ میری ایک بہن نے بہت عرصہ پہلے میرے ساتھ شیئر کی تھی، اور میں ہمیشہ ہی بھول جاتی ہوں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے۔ تو آج وہ سٹوری میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ان بہن نے جس طرح سے مجھے سنائی تھی وہ ہو بہو میں آپ کو سناؤں گی۔ ایک بہت ہی خوبصورت اقوال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کی مصلے پہ لے کے ہی تب آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا پر کن فرمانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق ہی تب عطا کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوئی دلی خواہش یا دلی مراد جو آپ کی ہے وہ پوری کر سکے۔ یہ سٹوری میری ایک بہت ہی پیاری سسٹر نے 1 مہینہ تقریباً پہلے شیئر کی تھی، تو میں کسی وجہ سے یہ شیئر نہیں کر سکی، تو ان بہن کے 2-3 بار میسیجز آئے، تو پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی۔ اچھا جی، یہ میری بہن جن کی سٹوری ہے، یہ بہت ہی باہمت اور بہت ہی زیادہ مشکلیں جھیلنے والی لڑکی ہیں۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ایسی تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ میری بہن کی سٹوری سن کے تو آپ لوگوں کو بہت حوصلہ ہوگا۔ اس لڑکی کا نام ماہم ہے۔ تو ماہم ایک ماں باپ کی بہت ہی پیاری اور فرما بردار بیٹی تھی۔ تو جب اس کا ایک رشتہ آیا تو ماں باپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کیا مرضی ہے؟ تو ماہم جو ہے بہت ہی نیک اور فرما بردار لڑکی تھی، تو اس نے فیصلہ اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیا کہ جو آپ لوگ چاہیں گے ویسا ہی میں کروں گی، کیونکہ آپ لوگوں کی مرضی کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں کرنا چاہوں گی۔ تو جس طرح سے آپ کی مرضی ہوگی آپ ویسے ہی کریں۔ تو اس طرح سے ماہم کی منگنی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، دل کھول کر پیسہ خرچ کیا گیا، اس کے سسرال والوں کی طرف سے بھی اور اس کے مائکے والوں کی طرف سے بھی۔ تو بہت زیادہ خوشیاں منائی گئی، مگر ماہم کہتی ہیں کہ اس کا دل کچھ بجھا بجھا تھا، کوئی اور مسئلہ بھی نہیں تھا، اسے کوئی اور بھی پسند نہیں تھا، مگر حیرت انگیز طور پر ماہم دل سے خوشی فیل نہیں کر پا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا چیز تھی یا کیا مسئلہ تھا کہ اس کے دل کو سکون نہیں تھا۔ یہ ساری رونقیں اور یہ ساری محفلیں اور سب کچھ اسے کچھ اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا۔ وہ دل سے خوش ہونا چاہتی تھی مگر ہو نہیں پا رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے کوئی اور پسند تھا یا کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، یہ مسئلہ بھی نہیں تھا۔ خیر منگنی دھوم دھام سے ہو گئی، اور منگنی کے کچھ دنوں بعد ہی ماہم کے منگیتر کی طرف سے مطالبہ ہونا شروع ہو گیا کہ میں بات کروں گا فون پر، مگر ماہم ان چیزوں سے بہت دور تھی اور وہ کہتی تھی کہ میں بات نہیں کروں گی، مگر پھر اس کی دوستوں کے سمجھانے پر اور اس کی امی کی اجازت کے بعد پھر اس نے بات کرنی شروع کر دی۔ لیکن عجیب بات ہے، وہ بات کرنے کے باوجود بات تو کرتی تھی مگر پھر بھی ایک بے سکونی سی جو اسے بالکل بھی سکون لینے نہیں دیتی تھی، اور اس کے اندر ہی اندر کوئی چیز ملامت کر رہی تھی کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ ماہم جو تھی اس کا سب سے زیادہ خواب بڑا تھا، جو اس نے ہمیشہ سے دیکھا تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں اور کچھ بن کے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، مگر اس کے خواب ریزہ ریزہ ہو گیا، کیونکہ منگنی کے بعد پھر ان لوگوں نے شادی کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح سے بات کرتے کرتے ہماری بات اور زیادہ ہونے لگ گئی، کیونکہ میں اس کو سمجھانے کے لیے فون کرتی تھی کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ تو اسی طرح سے ہماری 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے بات ہوتی رہتی۔ تو اسی طرح سے وہ جو لڑکا تھا اس کا منگیتر ماہم کا عادل، تو وہ اسے پسند آ گیا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ میرے ماں باپ کی بھی پسند ہے، اور اس نے پھر اور ایک مانوسیت تو ہو جاتی ہے اگر اتنی زیادہ کسی سے رابطے میں رہیں، تو ایک رشتہ سا بن جاتا ہے۔ تو وہ تو اس کا عادل تو اس کا منگیتر تھا، تو اس کو بھی اس سے محبت ہو گئی عادل سے، کیونکہ ایک شرعی رشتہ بننے جا رہا تھا اور بات بھی ان کی اتنی زیادہ ہوتی تھی، تو وہ ایک دوسرے کو اور زیادہ پسند کرنے لگے۔ تو یہ ماہم جو تھی یہ شروع میں عادل کو پسند نہیں کرتی تھی، اور یہ
ایک ماں باپ کی مرضی سے اور ماں باپ کی رضامندی کی وجہ سے شادی کر رہی تھی، کیونکہ جو اس کی ساس تھی ماہم کی، وہ ماہم کی امی کی بچپن کی دوست تھی، تو اس وجہ سے رشتہ ہو رہا تھا۔ وہ آؤٹ آف فیملی سے تھے اور وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے، کافی امیر لوگ تھے، گاؤں کے جو چودھری ہوتے ہیں نا وہ تھے، اور یہ شروع سے ہی ماہم شہر میں پلی بڑھی تھی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اس کا خواب تھا۔ لڑکا پڑھا لکھا اور خوبصورت تھا، تو پتہ نہیں پھر لڑکے نے بھی زور دینا شروع کر دیا، عادل نے کہنا شروع کر دیا، اپنے ماں باپ سے بھی کہا کہ میں پھر باہر چلا جاؤں گا اور پھر میں ماہم کو باہر لے کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ شادی کے بعد میں ماہم کو ساتھ لے جاؤں گا۔ مگر ماہم جو تھی اس کا خواب تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی شادی کروں گی، کم از کم 2 سال تک تو اور اسے پڑھنے دیا جائے۔ تو اس کے ماں باپ، تو ماہم کی جب امی نے ماہم سے بات کی تو ماہم نے رو رو کے تو صرف اتنا کہا کہ میں نے آپ لوگوں کی مرضی کی وجہ سے یہ منگنی کی تھی، اور اب آپ مجھے صرف 2 سال دے دیں، 2 سال کے اندر میں اپنی پڑھائی مکمل کر لوں گی اور پھر میں آپ لوگوں کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہوگا۔ تو اس کے ماں باپ نے جب سنا تو وہ مان گئے، اس کی اس طرح سے بے چینی اور دیکھی تو وہ مان گئے۔ تو اسی عرصے میں ماہم کی ساس جو تھی وہ شادی کی ڈیٹ لینے آ گئی عادل کے ساتھ، اور سارے گھر والے آئے تو مٹھائی وغیرہ ٹوکرے ساتھ لے کے آئے۔ تو یہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ اب یہ تو ماہم سے وعدہ کر چکے تھے کہ شادی لیٹ کریں گے۔ تو ماہم کی جو امی تھی اور وہ عادل کی امی، وہ دوستیں تھیں اور بہنوں جیسا پیار تھا۔ تو جب ماہم کی امی نے سمجھایا تو عادل کی امی کے سمجھ میں آ گیا، تو انہوں نے ماہم کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہماری بیٹی اور آگے پڑھنا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اسے اجازت دیتے ہیں، چلو شادی ہم 2 سال بعد کر لیں گے۔ تو اس بات کا اس کو بہت زیادہ دکھ تھا عادل کو، اور اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ ماہم کو اس بات کا مزہ ضرور چکھائے گا، کیونکہ اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، انسلٹ فیل ہوئی اسے، کیونکہ اس کے دوست بھی ایسے تھے جنہوں نے اور اسے بھڑکایا کہ ماہم نے اپنی مرضی کی اور اس نے لٹکا دیا تمہیں 2 سال کے لیے۔ تو پھر ایسے ہوا، وقت گزرتا رہا، ماہم تعلیم حاصل کرتی رہی اور کامیابی حاصل کرتی رہی، مگر ایک بات جو اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ عادل کا رویہ جو تھا وہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ اب نہ پہلے کی طرح اسے فون کرتا، نہ خیر خیریت پوچھتا، بلکہ وہ ایسے ہو گیا تھا جیسے تعلق ہی نہیں ہے اس کا۔ تو ماہم کی ساس کا فون آتا اکثر، باقی نند کا فون آتا، بھابھیوں کا فون آتا، مگر عادل نے بالکل ہی بھی فون کرنا چھوڑ دیا تھا۔ عادل بالکل ایسے ہو گیا تھا جیسے کوئی رشتہ کوئی ناتا ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح سے 2 سال گزر گئے، اور پھر ماہم کی امی نے فون کر کے عادل کی امی سے کہا کہ بہن، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ لوگ اپنی امانت لے جائیں، کیونکہ ہم تیار ہیں ماہم کی شادی کرنے کے لیے، ہماری طرف سے ساری تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں۔ تو ماہم کی امی نے جب یہ فون کیا تو عادل کی امی تو خوشی کے مارے نہال ہو گئی، انہوں نے فوراً پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی اور عادل کا ماتھا چوما اور کہا کہ آج ہم نے تمہارے سسرال تاریخ لینے جانا ہے۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، بے حس، جیسے اسے کسی چیز کی نہ خوشی ہے نہ پرواہ۔ تو اسی طرح سے وہ لوگ تاریخ لینے چلے گئے اور پھر شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، پوری تیاریاں دونوں گھروں میں دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں جاری تھی اور ہر کوئی اپنی خوشی منا رہا تھا۔ ماہم خود بھی بہت خوش تھی کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگ گئی تھی عادل کو۔ تو اسی طرح سے خوشی خوشی ماہم نے ساری شاپنگ کی، تو ایک دن اچانک سے عادل کا فون آیا، تو عادل نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو ماہم کے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور وہ یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ وجہ کیا ہے اور کیوں ہے اور کیسے کیا ہوا۔ تو جب اچانک سے بے ہوش ہوگی ماہم، تو جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، گھر والے حیران تھے کہ یہ تو خوشی خوشی سب تیاریاں کر رہی تھی، اسے کیا ہوا اچانک سے۔ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو بہت بڑی ٹینشن ہے کوئی، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا ٹینشن ہے، اگر آپ لوگوں نے پتہ نہ لگایا تو ان کو اور زیادہ
یہ ڈپریشن میں جا سکتی ہیں۔ تو اس کی امی نے بتایا کہ ماہم کیا بات ہوئی ہے، تم تو اتنی خوش تھی، تو شادی کی تیاریاں گھر میں ہو رہی ہیں، تو ایسا کیا ہوا اچانک سے؟ تو ماہم نے رو رو کے بتایا کہ کیا ہوا، کہ عادل نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ تو ماہم کی جو امی تھیں وہ سکتے میں آ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری تو شادی کے دن 2-3 دن رہ گئے، شادی کے تمام لوگوں کو پتہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا کہ اس نے انکار کر دیا عادل نے؟ تو ماہم کی امی نے فوراً عادل کی امی کو فون کیا اور کہا کہ بہن یہ کیا بات ہے؟ تو عادل کی امی حیران رہ گئے کہ نہیں، ایسی بات تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم تو خود شادیوں کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ کے بیٹے نے یہ کہا ہے میری بیٹی سے، اور اب آپ فوراً اپنے بیٹے کو بلائیں اور اس سے کنفرم کریں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کہ کیا اس نے مذاق کیا تھا ماہم کے ساتھ۔ ماہم ہاسپٹل پہنچ گئی ہے اس کے اس مذاق کی وجہ سے، تو آپ اسے بتائیں کہ اور پوچھیں کہ کیا اس نے مذاق کیا تھا یا کیا مسئلہ ہے۔ تو جب عادل کی امی نے عادل سے پوچھا تو عادل نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہا، سنا ہے آپ نے، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ اس نے میری انسلٹ کروائی تھی اور شادی سے انکار کیا تھا۔ 2 سال تک اس نے مجھے میرے دوستوں میں ایک مذاق بنا کے رکھ دیا تھا، تو اس لیے میں نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، تو پلیز آپ بھی آئندہ کے بعد اس لڑکی کا نام بھی مت لیجیے گا۔ خیر عادل کے ماں باپ بھی سکتے میں آ گئے اور عادل کے باپ نے اور ماں نے مل کے بہت سمجھانے کی کوشش کی، پورے خاندان نے، فیملی نے زور دے دیا مگر وہ نہیں مانا اور باہر چلا گیا اور شادی ادھوری چھوڑ دی۔ اب یہاں پہ ماہم کے والدین کو صدمہ تھا کہ ہم کس طرح سے رشتہ داروں کو بتائیں کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی لڑکی کی اگر شادی ہونے میں 2-3 دن باقی ہو، اس طرح سے جواب ہو جائے، تو آپ سوچیں کہ ان لڑکی کے ماں باپ کی، گھر والوں کی کتنی بے عزتی ہوتی ہے۔ تو یہی کچھ عادل نے کیا ان کے ساتھ۔ تو ماہم کافی عرصے تک بیمار رہی، ہاسپٹل میں علاج چلتا رہا، وہ ڈپریشن میں تھی اور بہت زیادہ روتی تھی راتوں کو اٹھ کے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ انسلٹ ہوئی تھی اس کی پوری فیملی میں۔ تو اسی طرح سے ٹائم گزر گیا، رشتہ داروں کو انہوں نے، ماں باپ نے بہت جھوٹی تسلیاں دی، کیونکہ رشتہ داروں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر کوئی اس ٹو میں ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا، کہ شادی ہوتے ہوتے اچانک سے یہ کیا ہو گیا، ماں بیمار ہوگی اور شادی آگے کیوں ہوگی۔ خیر اس کے ماں باپ نے بیچاروں نے کہا کہ بھئی ہم نے 1 سال کا ٹائم لیا ہے کیونکہ ماہم کی طبیعت ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہی، تو ہمارا دل نہیں مان رہا کہ ہم بیمار بیٹی کو آگے رخصت کر دیں، جب تک ہماری بیٹی ٹھیک نہیں ہو جاتی تو ہم نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ خیر خاندان والے منہ پہ تو ٹھیک ہے کہہ کر چلے جاتے تھے، مگر ہر گھر میں باتیں ہو رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے کہ یہ شادی ہوتے ہوتے رک گئی ہے۔ تو ماہم جب گھر آئی تو بالکل اس کی دنیا ویران ہو چکی تھی، کیونکہ منگنی کے بعد سے وہ بھی پسند کرنے لگ گئی تھی عادل کو، اور جو کچھ بھی تھا اسے صرف تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا اور وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر عادل نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور رشتہ ہی ختم کر دیا۔ عادل سے زیادہ اس کو اس بات کا صدمہ تھا کہ پورے خاندان میں کتنی بدنامی ہوئی ہے، اور وہ اتنی خوش تھی اور خوشی خوشی ساری تیاری کی تھی، شاپنگ کی تھی، مگر عادل کے انکار کی وجہ سے سب کچھ بکھر کے رہ گیا تھا، اور وہ کسی کے گھر بھی آنا جانا، ہر کسی کے گھر آنا جانا چھوڑ گئی تھی، کیونکہ جس کے بھی گھر جاتی یا کوئی آتا مہمانوں کے یہاں سامنے آنا بھی چھوڑ گئی تھی، کیونکہ اگر کوئی ان کے گھر آتا تو وہ یہی پوچھتا کہ ہاں بھی شادی کب ہو رہی ہے، تم نے یہ ڈرامہ کیا تھا شادی رکوانے کے لیے، اب تو ٹھیک ہو گئی ہو۔ تو اس طرح کی باتیں لوگ مذاق میں کر جاتے تھے جو کہ اس کے دل پہ لگتی تھی۔ تو اسی طرح سے ٹائم گزرتا گیا اور تقریباً 7 ماہ گزر گئے، اور پھر ماہم نے عبادت میں اپنا دل لگانا شروع کر دیا، اور خاص طور سے وہ راتوں کو اٹھ کے جب روتی تھی تو اچانک سے نماز پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی اور تہجد کی نماز ادا کرنے لگی تھی، اور تہجد کے بارے میں جب اس نے پڑھا تو اور زیادہ پھر اس کا دل عبادت میں لگنے لگے، اس کے ساتھ اس نے اور بھی تسبیحات پڑھنی شروع کر دی، اور صرف وہ صبر اور سکون مانگتی تھی۔ تہجد کی نماز جب پڑھتی تھی وہ اپنے لیے صرف صبر اور سکون مانگتی تھی، یہ نہیں کہ وہ کہتی تھی کہ مجھے عادل مل جائے یا میری شادی عادل سے ہو جائے، وہ یہ کہتی تھی کہ اللہ پاک میرے حق میں جو بہتر ہے اور وہ کر دے اور میرے دل کو سکون دے دے،
کیونکہ بہت زیادہ بدنامی ہو چکی تھی پورے خاندان میں، تو وہ صرف اپنی بھلائی مانگتی تھی اور اپنی ہدایت مانگتی تھی۔ تو اسی طرح سے دن گزرتے رہے اور ماہم کسی حد تک سنبھل گئی تھی۔ اسی دوران ماہم کے والدین نے بہت کوشش کی کہ ماہم کہیں اور شادی کے لیے رضامند ہو جائے، مگر ماہم کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اور اسے شادی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں ابھی شادی بالکل بھی نہیں کروں گی، پہلے میں نے آپ لوگوں کی خوشی کے لیے ہاں کرتی تھی، مگر اب میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گی اور میں شادی ہرگز نہیں کروں گی، آپ لوگ میرے لیے رشتے دیکھنا بند کریں۔ تو اسے پریشانی میں اور وہ زور زور سے رونا شروع ہوگی، تو اس کی امی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پھر اس کی امی نے کہا، اس کے ابو سے کہا کہ ابھی وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ہم اس کا کسی اچھی جگہ رشتہ طے کر دیں گے، تو شادی جب ہو جائے گی تو وہ سب کچھ بھول بھال جائے گی اور نئی زندگی میں سیٹ ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی دن گزرتے رہے اور اچانک سے ایک دن اس کے موبائل پہ کال آئی جو کہ عادل کی تھی۔ تو اس نے بے دھیانی میں جب موبائل کان کو لگایا تو وہ عادل تھا، اور عادل زاروں قطار رو رہا تھا اور اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ماہم، میں اپنی غلطی پہ بہت پچھتایا ہوں اور میں بہت رویا ہوں اور میں نے بہت سزا کاٹی ہے، کیونکہ تمہارے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی لڑکی مجھے خوش نہیں رکھ سکتی تمہارے بغیر۔ تو اس نے سختی سے، ماہم نے غصے سے فون بند کر دیا اور پھر وہ بار بار اس کے فون آتے رہے، مگر ماہم کاٹ دیتی تھی، بات نہیں کرتی تھی۔ پھر ماہم ہم نے ایک دن سنا فون عادل کا، تو عادل نے بہت معافی مانگی۔ ماہم نے بہت سنائی اس کو کہ کس طرح سے اسے بے یار و مددگار وہ چھوڑ گیا تھا اور کس طرح سے اس نے ذلت کا سامنا کیا، کیسے وہ بیماری کاٹی، کس طرح سے خاندان میں رسوائی ہوئی اس کی، کس طرح سے اس کے ماں باپ نے ٹائم گزارا، کیسے دنیا کو فیس کیا۔ تو عادل نے سب چیزوں کے لیے بہت زیادہ گڑ گڑا کر معافی مانگی اور کہا کہ میں وقتی طور پہ انا کی لپیٹ میں آ گیا تھا، جب تم نے شادی سے انکار کیا تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، مگر میں نے دیکھ لیا ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، تو میں نے ماں باپ سے بھی معافی مانگی ہے اور تم بھی مجھے معاف کر دو۔ تو پھر اسی طرح سے اچانک سے ایک دن ماہم کی ساس اور عادل آ گئے اور عادل نے پاؤں پکڑ کے ماہم کے والدین سے معافی مانگی اور آئندہ سے ہر بات کے لیے توبہ کی کہ کبھی بھی ماہم کا دل نہیں دکھاؤں گا اور ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ تو جی دیکھا آپ نے کس طرح سے صبر کا پھل ملا اور ماہم کی ساری مشکلیں آسان ہو گئی اور ماہم کو اس کی محبت محرم کی صورت مل گئی، جو شخص اسے پسند تھا وہی محرم بن گیا، اس کا شوہر بن گیا۔ تو آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو ہمت ملی ہوگی کہ دنیا میں لوگ کیسے کیسے حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ تو ماہم کی سٹوری بھی ویسے تو عام سی سٹوری ہے، ہر لڑکی کی سٹوری، مگر اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس نے واویلا مچانے کے بجائے اللہ سے رابطہ کیا اور تہجد کی دعاؤں میں اپنے لیے سکون مانگا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا۔ تو آپ لوگوں کی بھی خاص کوئی حاجت ہے، کوئی ایسی دعا ہے جو اٹکی ہوئی ہے اور پوری نہیں ہوتی، تو آپ بھی تہجد کی نماز ادا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں گی۔ تو کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی بہن کو، ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔